اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، 16,000 برطرف ملازمین کا کیس، سپریم کورٹ نے 16,000 ملازمین کو بحال کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں اس حوالے سے 16,000 ملازمین کو بحال کر دیا گیا ہے۔ حسن ایوب ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ حسن بتائیے گا، بڑا فیصلہ آیا ہے ملازمین کے حق میں، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ بڑا جو ہے وہ اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ انہوں نے اپنا 184(3) کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ملازمین کو تو بحال کر دیا، لیکن جو اسٹیک امپلائیز کی ری اسٹیٹمنٹ کا ایکٹ کا 2010 اس کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے اپنا فیصلہ۔ ایک طرف جو ریویو تھی تمام کی تمام نظر ثانی کی درخواستیں بھی خارج کر دی، لیکن تمام ملازمین کو 16,000 ملازمین کو عدالت عظمیٰ کے اس بینچ نے جو ہے وہ اپنا 184(3) کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو بحال کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم اور ایک ٹیکنیکل ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور جو یہاں پر لوگ تھے وہ جو ہے وہ خاصی امید لگا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر یہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین موجود تھے۔ تاہم عدالت کے اس فیصلے نے آئین اور قانون کی بالادستی کو بھی برقرار رکھا، اور جو ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جو لوگ اس ٹائم ملازمین میں تھے، جو سرکاری ملازمت میں تھے، ان کے فیملیز تھی، تو ان کو بھی ایک ریلیف دے دیا ہے۔ تاہم آئندہ کے لیے جو غیر قانونی بھرتیوں کا راستہ بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑا ڈیسیژن ہے۔ 4-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے، تاہم جو 4 ججز تھے دیگر بینچ کے، ان چاروں نے ان کا یہ فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ کا اب یہ فیصلہ ہے جس کے تحت 16,000 ملازمین جو ہے وہ بحال ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو نظر ثانی کی درخواستیں تھیں وہ تمام کی تمام نظر ثانی کی درخواستیں نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئیں، تو ذرا یہ ہمیں تفصیل سے بتائیے گا کہ وہ نظر ثانی درخواستیں کیا تھیں جو خارج کر دی گئیں، اور ملازمین کے حق میں بھی فیصلہ آ گیا کہ وہ بحال ہو گئے۔ دیکھیں، نظر ثانی کی درخواست یہ تھی کہ جو ریویو اپلیکیشن تھی اس میں عدالت عظمیٰ سے درخواست کی گئی تھی کہ جو اسٹیک امپلائیز ایکٹ تھا 2010 اس کو کلعدم قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ وہ اپنا فیصلہ واپس لے اور اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ جو مختلف وکلا تھے انہوں نے بھی عدالت میں جو دلائل دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پورے ایکٹ کو جو ہے کلعدم قرار دینا درست نہیں ہے۔ ایکٹ کی جو سی شکیں آئین پاکستان سے متصادم ہیں ان شکوں کو جو ہے وہ عدالت ختم کرے اور باقی ایکٹ کو بحال کرے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیک امپلائیز ایکٹ 2010 کو بحال نہیں کیا، اس کو جو ہے ریسٹور نہیں کیا، بلکہ اس کو جو کلعدم کا اپنا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انسانی بنیادوں کے اوپر جو 16,000 ملازمین تھے ان ملازمین کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریلیف دیا ہے، اور جو ریلیف دیا ہے اس کے تحت یہ تمام کے تمام ملازمین بحال ہوں گے، اور جو ان کی جو دوبارہ برطرفی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے درمیان میں اور آج کی تاریخ کے درمیان میں جو وقت تھا اس وقت کو بھی عدالت نے ان امپلائیز کے لیے جو ہے وہ چھٹی کا پیریڈ جو ہے وہ لیو کا پیریڈ جو ہے وہ مختصر کر دیا ہے۔ آج کا جو مختصر حکم نامہ پڑھ کے سنایا جسٹس عمر بندیال نے، تو یہ جو انٹرم پیریڈ تھا، جو بیچ کا پیریڈ تھا جس میں انہوں نے ریویو فائل کی تھی، وہ ٹائم بھی ان کی اب چھٹی کا جو ہے وہ عدالت نے قرار دے دیا ہے۔ گو کہ جو یہ فیصلہ ہے یہ خاصا ٹیکنیکل ہے، اس کو سمجھنے میں مجھے بھی دشواری ہوئی، وکلا بھی آپس میں مشاورت کر رہے تھے، لیکن جب اس کو پڑھا سمجھا اور اس کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اسٹیک امپلائیز کے لیے۔ اچھا، اور حسن یہ بتائیے گا کس گریڈ کے ملازمین تھے یہ جی ہر قسم کا گریڈ ہے، گریڈ 1 سے لے کر اس میں گریڈ 20 تک بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس میں مختلف محکمے ہیں، کوئی پرائیویٹ کارپوریشنز ہیں، آٹونومس باڈیز ہیں، ان کے ملازمین بھی ہیں، اور اس میں وہ ملازمین بھی ہیں جو کہ ایکٹ 2010 جو ہے اسٹیک امپلائیز ایکٹ 2010 کے تحت بحال نہیں ہوتے، بلکہ وہ آرڈیننس جو تھا اسٹیک امپلائیز آرڈیننس کے تحت بحال ہوئے تھے، ان کو بھی برطرف کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد، تو ان کے لیے بھی ریلیف ہے۔ اور جو اسٹیک امپلائیز ایکٹ کے تحت جو ہے جو ری اسٹیٹ ہوئے تھے ان کو بھی ریلیف دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اسٹیک امپلائیز ایکٹ کو ری اسٹیٹ نہیں کیا، بلکہ 184(3) کا سپریم کورٹ نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ ٹھیک ہے حسن، ہم آپ سے اس بارے میں مزید بھی جانیں گے۔ اس وقت برطرف ملازمین اپنے وکلا کے ہمراہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جو ریسٹوریشن ہوئی ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسی ڈیٹ سے ہوئی ہے جس ڈیٹ سے ٹرمینیشن ہوئی تھی۔ مجھے کافی دوستوں نے پوچھا ہے کیا ہیں، اس میں سمپل یہ ہے
آنریبل فل لارجر بینچ نے ڈیٹس بتائی ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ جن ڈیٹ سے ٹرمینیٹ ہوئے تھے انہی ڈیٹ سے ریسٹور کیے جا رہے ہیں. سو سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جن لوگوں نے اس کرائسس کو فیس کیا ہے. شاید ان کا امتحان تھا، اور ہم آنریبل ججز کو، آنریبل سپریم کورٹ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھتے ہوئے 16,000 خاندان کی پرابلمز کو دیکھتے ہوئے، ان کے بچوں کی پرابلمز کو دیکھتے ہوئے ہیومن ڈائلیما کو بچا لیا ہے، اور یہ 16,000 خاندان بچ گئے ہیں. اب آپ کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اسد مغل سر آپ کی کوئی سوال جی پلیز آپ کریں. اسد بھائی تھینک یو ویری مچ. آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ نے 16,000 برطرف ملازمین کو بحال کر دیا ہے. اس وقت یہ ملازمین اور ان کے وکیل گفتگو کر رہے ہیں. لاکھوں شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ بے شک وہی بادشاہ ہے پوری کائنات کا، وہی بادشاہ رہے گا، وہی بادشاہ ہے، اور ہم سب اس کی بادشاہت میں اس کی رعایا ہے. 1000 دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ہم آنریبل ججز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اپنے تمام وکلاء کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم حکومت وقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم تمام میڈیا کو سلیوٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی جو شکرانے کی بات ہے، سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہ 16,000 خاندانوں کے حق میں فیصلہ آیا، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج قانون کی بالادستی ثابت ہو گئی ہے. اور میں اس ضمن میں اپنے تمام 16,000 متاثرین تمام ملازمین کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور ہماری یہ جنگ یہی تھی کہ اگر آج ہم نے کلمہ حق ادا نہ کیا تو آنے والے وقت میں اس ملک میں ایک اور رقم کر دی جائے گی تاریخ. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں امپاور کیا، ہمیں طاقت دی، ہمیں توفیق دی، اور اس کے ساتھ جتنے لوگوں نے ہماری مدد کی ان سب نے کنٹریبیوٹ کیا اس حق اور فتح کو نصیب کرنے میں. اور آج اللہ کا شکر ادا کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی بات چیت نہیں ہے. میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی. یہاں پر ایک بات جو ہے، once again I would like to recall, first of all I would like to congratulate all the sacked employees for their reinstatement right which they have won over now. ہم آج تمام جو برطرف نہیں کہوں گا، آج میں تمام بحال ملازمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج جیسے ہم نے پہلے دن کہا تھا، آج جو یہ فیصلہ آیا اس سے جو ہماری عدلیہ ہے، عدل کا بول بالا ہوا. ہم مشکور ہیں اپنی عدلیہ کے بھی، حکومت حق وقت کے بھی، اپنے تمام کونسلز کے بھی. اور جس طریقے سے پچھلے 2 دنوں میں اٹارنی جنرل صاحب نے جس طریقے سے ہمارا مقدمہ پیش کیا، ہم ان کے مشکور ہیں. اور یہاں یہ کہ اگر نہ کہوں تو ناانصافی ہوگی، پچھلی 2 راتوں سے جو ہم دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر آپ لوگوں نے جس طریقے سے میڈیا نے ہمارے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا. I salute from both of the hand to all media personnel جو ریگولرلی وہاں پر آئے، رات 2 بجے تک 3 بجے تک ہمارے ساتھ رہے. انہوں نے ہمارے مسئلے کو ہر فارم پہ ہائی لائٹ کیا، اور آج آپ کے سامنے اس کے ثمرات ہیں. اور جیسا کہ اسد مغل صاحب نے فرما دیا کہ آج وی آر اسپیچ ٹوڈے، آج ہمارے پاس سوائے اللہ کے شکر ادا کرنے کے اور الفاظ نہیں ہے. یہ فیصلہ، آخری بات کروں گا کہ یہ فیصلہ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، انشاءاللہ ہمارا جو وفاق ہے، کیونکہ جو ریموٹ ایریا سے لوگ ہمارے آئے تھے، جو میں نے کہا تھا سندھ بلوچستان جو سڑک پہ بھی ہیں، تو الحمدللہ آج ایک اچھا فیصلہ آ گیا. وی سلیوٹ آل آف یو، تھینک یو ویری مچ. اچھا، ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جس دن آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا اس دن آپ نے 2 بکروں کا صدقہ کرنا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ فیصل مسجد جائیں گے.
تو آپ کے توسط سے شاید ابھی ہماری ان سے بات ٹیلی فونیکلی نہ ہو سکے، ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ آپ فیصل مسجد جائیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، جو آپ کی تجویز تھی، اور ہم صدقے کے 2 بکرے بھی انشاءاللہ ساتھ لائیں گے اور شکرانے کے نفل پڑھیں گے۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ اینڈ وی سلوٹ دا میڈیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ سپریم کورٹ کے باہر برطرف ملازمین جنہیں سپریم کورٹ نے آج بحال کر دیا اپنے وکلاء کے ہمراہ گفتگو کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے 16,000 برطرف ملازمین کو بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے تمام نظرثانی درخواستیں خارج کر دیں۔ 4-1 کے تناسب سے سپریم کورٹ میں تمام نظرثانی درخواستیں خارج کی گئیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے سنایا۔ انہوں نے کہا آئین کا ایک تقدس ہے جس کے تحفظ کی ہم پر ذمہ داری ہے۔ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے سکتے جو آئین اور قانون سے متصادم ہو۔ ملازمین کے مسائل ایک انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے۔ حکومت انسانی پہلو کے حوالے سے جو ریلیف دینا چاہیے اس کو اختیار ہے۔ یقینی بنائیں گے کوئی چور دروازے سے سرکاری محکموں میں داخل نہ ہو۔ کسی نااہل شخص کو غیر آئینی طور پر سرکاری ملازمت کا اہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نظر ثانی کی درخواستیں ملازمین کے علاوہ وفاق نے بھی دائر کی تھی۔ یہ تاریخ کا واحد کیس ہے جس میں کوئی فریق مخالف نہیں تھا۔ وفاق سمیت تمام بڑے وکلاء نے نظر ثانی کے حق میں دلائل دیے تھے اور یہ وہ تمام لوگ تھے جن کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے دھرنے بھی دیے تھے اور ان کی جانب سے درخواستیں بھی دائر کی گئی تھیں۔ آج ان کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔